کہانی بوڑھا آدمی جوان لڑکا پارٹ 2۔ دروازہ بند ہوتی کمرے کی فضا جیسے سانس روک کر کھڑی ہو گئی۔ مہروز میرے ساتھ تھا، آنکھوں میں عجیب سا عزم اور چہرے پر تھکن کی ہلکی سی پرچھائی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، جیسے اگر چھوڑ دے گا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اس نے گہری سانس لی اور بولا، میں نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی زندگی کسی دباؤ میں نہیں گزاروں گا، میں وہی چنوں گا جہاں میرا دل مطمئن ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ مجھے ایک لمحے کو یقین نہ آیا کہ اس نے واقعی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم جانتے ہو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وہ مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، مگر جھوٹ جینے سے بہتر ہے سچ کے ساتھ لڑنا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے گئے۔ میں نے برسوں بعد اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی، جیسے میں اکیلا نہیں رہا، جیسے میرے ویران گھر کا واقعی کسی نے اپنا سمجھ لیا ہو۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ کمرے کی کھڑکی سے شام کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ مہروز نے بتایا کہ اس کے گھر میں شدید بحث ہوئی، ماں رو پڑی، چچا نے سخت الفاظ کہے، مگر اس نے پہلی بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں تو پھر تعلیم اور سمجھ بوجھ کا کیا فائدہ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر پچھتاوا نہیں تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے اندر خوف بھی تھا کہ کہیں یہ سب اس کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو جائے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، محبت ہمت مانگتی ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی دنیا سے کٹ جاؤ۔ اس نے فوراً جواب دیا، آپ میری دنیا میں ہیں، باقی سب ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے اس جملے نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ زندگی صرف جذبات سے نہیں چلتی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جذبات کے بغیر زندگی صرف سانس لینے کا نام رہ جاتی ہے۔ ہم دیر تک مستقبل کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ وہ یہاں مستقبل طور پر آنا چاہتا ہے، نئی ملازمت تلاش کرے گا، لوگوں کی باتوں کا سامنا کرے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جلد بازی نہ کرے، کیونکہ جذبات کے طوفان میں لیے گئے فیصلے کبھی کبھی پچھتاوے میں بدل جاتے ہیں۔ مگر اس نے میرا ہاتھ دوبارہ تھام لیا اور بولا، میں نے یہ فیصلہ کسی ضد میں نہیں کیا، میں نے یہ فیصلہ اس سکون کے لیے کیا جو مجھے آپ کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو یقین تھا وہ میرے دل کے خوف کو آہستہ آہستہ کم کرنے لگا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ میں نے چائے بنائی۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ کر پیالوں سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتے رہے، جیسے مستقبل کی دھند ہمارے سامنے ہو۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ امی کا فون ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور کال ریسیو کر لی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے، پہلے نرمی، پھر الجھن، پھر گہری خاموشی۔ کال ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے چند لمحے نظریں جھکائے رکھی، پھر بولا، امی نے کہا ہے کہ اگر میں نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ مجھ سے تعلق ختم کر دے گی۔ یہ سن کر میرے دل میں چپتا ہوا درد اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ ماں کی ناراضگی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ میں نے فوراً کہا، مہروز، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی ماں کو کھو دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط۔ آپ مجھے کیوں بار بار آزاد کرتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر پچھتاؤں گا؟ میں نے سچائی سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ دو گے اور ایک دن دل میں ملال لے کر مجھے دیکھو گے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، پچھتاوا اس زندگی میں ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے خلاف جی جائے۔ میں اگر آج پیچھے ہٹ گیا تو ساری عمر خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کی دیوار پر دستک دی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں ہی خوف میں جکڑا ہوا تھا، شاید میں ہی عمر کے فرق کو دیوار بنا کر کھڑا تھا، جبکہ وہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے تیار تھا۔ رات کے آخری پہر اس نے کہا کہ وہ کچھ دن یہاں رہے گا تاکہ ہم دونوں سکون سے سوچ سکیں۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ کیا ہم واقعی اس معاشرے کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا محبت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہر الزام سہ لے؟ اگلی صبح جب میں آنکھ کھول کر کمرے سے باہر آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سورج نکلتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مسکرا کر کہا، فرید، آج ہم سے ڈر کر نہیں جئیں گے۔ اس کے اس جملے میں ایک نئی شروعات کی خوشبو تھی،
مگر میں جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ اسی دن کالج میں ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ وہاں ہمارے بارے میں بات ہونے والی ہے۔ کیا ہم اس آزمائش سے گزر پائیں گے؟ کیا یہ ہمت پہلی ہی ٹھوکر میں بکھر جائے گی؟ اگلا موڑ شاید ہماری محبت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ کالج کی میٹنگ میرے اندازے سے کہیں زیادہ سخت ثابت ہوئی۔ پرنسپل نے نرم مگر معنی خیز لہجے میں کہا کہ اگر ادارے کے ساکت سب سے اہم ہوتے ہیں اور کسی بھی قسم کی سرگوشیاں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ میں خاموش بیٹھا، سب سنتا رہا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر اس کا اثر مہروز کے مستقبل پر پڑا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو میں سیدھا گھر واپس آیا۔ راستے بھر دل میں طوفان تھا۔ دروازہ کھولا تو مہروز کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کیسی رہی میٹنگ؟ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور میں ایک لمحے کو جھوٹ بولنے کا سوچنے لگا تاکہ اس کا حوصلہ قائم رہے، مگر میں نے سچ بتا دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ گھبرایا نہیں۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، اگر وہ آپ کو مجبور کریں گے تو میں خود سامنے آ کر بات کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نام اس سب میں آئے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، میرا نام پہلے ہی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کم از کم سچ کے ساتھ جڑا رہے۔ اس کے الفاظ میرے دل کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ اس شام ہم دونوں چھت پر بیٹھے دیر تک آسمان کو دیکھتے رہے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں نیچے جگمگا رہی تھی۔ مہروز نے اچانک کہا، کبھی سوچا ہے اگر ہم کسی اور شہر میں ہوتے تو شاید سب آسان ہوتا؟ میں نے گہری سانس لی۔ ہاں، مگر شاید محبت کا اصل حسن ہی یہی ہے کہ وہ آسان نہیں ہوتی۔ وہ ہنس دیا، مگر اس کی ہنسی میں درد چھپا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں گھبراہٹ نہیں بلکہ یقین تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے کل نئی یونیورسٹی کی آفر مستقل طور پر رد کر دی ہے۔ میں چونک اٹھا، کیا؟ کیوں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں بھاگ کر نہیں جینا چاہتا۔ اگر ہمیں ساتھ رہنا ہے تو یہی رہ کر رہیں گے۔ اس کی بات نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں ہی کمزور پڑ رہا تھا جبکہ وہ ہر قدم پر مضبوط ہو رہا تھا۔ مگر قسمت نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ اگلے دن مجھے کالج کی طرف سے نوٹس ملا کہ اگر میں نے ذاتی زندگی کو ادارے کے ماحول سے الگ نہ رکھا تو میرا کنٹریکٹ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ پڑھتی ہی میرے ہاتھ سرد ہو گئے۔ میں نے کاغذ میز پر رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہروز نے نوٹس پڑھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ یہ ناانصافی ہے، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ وہ میرے سامنے گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، اگر آپ نے یہ نوکری چھوڑ دی تو کیا آپ میرے ساتھ نئی شروعات کریں گے؟ اس کا سوال سیدھا میرے دل پر لگا۔ میں نے زندگی بھر احتیاط سے قدم اٹھائے تھے، کبھی جذبات کو فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج پہلی بار دل عقل پر غالب آ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس میں خلوص تھا، ضد نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی میرے ساتھ کھڑے رہو گے تو میں سب چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ اس رات ہم نے مستقبل کے خواب بنے، چھوٹا سا گھر، نئی ملازمت، ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں کسی کی نظروں سے ڈر نہ ہو۔ مگر خواب ہمیشہ سیدھے راستے سے حقیقت نہیں بنتے۔ آدھی رات کو مہروز کے فون پر ایک پیغام آیا۔ اس نے پڑھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے موبائل میری طرف بڑھایا۔ اس کی ماں کا پیغام تھا کہ اگر وہ فوراً واپس نہ آیا تو گھر کی جائیداد اور ذمہ داریاں اس سے چھین لی جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف تھی۔ ایک طرف ہمارا خواب، دوسری طرف اس کی ماں اور اس کا گھر۔ میں نے دل مضبوط کر کے کہا، جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس نے فوراً سر ہلایا، نہیں، اس بار نہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جڑیں کاٹ دو۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اگر میں چلا گیا اور آپ نے دروازہ بند کر لیا تو؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں دروازہ کھلا رکھوں گا، مگر تمہیں اپنے ضمیر کے ساتھ جانا ہوگا۔ صبح ہونے تک ہم دونوں خاموش رہے۔ فضا میں بھی یقینی گلی ہوئی تھی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عارضی طور پر واپس جائے گا، مگر اس بار
اپنے حق کے لیے کڑا ہوگا۔ جب وہ جانے لگا تو اس کی آنکھوں میں وہی عزم تھا جو پہلی بار سچ بولتے وقت تھا۔ اس نے دروازے پر رو کر کہا، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، بس اگلا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ میں دروازے کی طرف چوکھٹ سے ٹیک لگا کر اس کی جاتی ہوئی پرچھائی کو دیکھتا رہا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور فخر بھی، کیونکہ اس بار ہم نے ڈر کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا تھا۔ مگر میں جانتا تھا کہ اگلی بار جب وہ واپس آئے گا تو یا تو ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہوگا یا پھر قسمت ہمیں ایسا فیصلہ سنائے گی جس کا تصور بھی میں نے کبھی نہیں پایا تھا۔ کہانی کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ مہروز کے جانے کے بعد گھر پہلے سے زیادہ سنسان لگنے لگا تھا، مگر اس بار خاموشی میں خوف کم اور انتظار زیادہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس بار لڑ کر آئے گا۔ چند دن تک اس کا کوئی پیغام نہ آیا، پھر ایک رات اچانک اس کا فون آیا۔ اس کی آواز بے حد تھکی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ گھر میں شدید جھگڑا ہوا، رشتہ دار جمع ہو گئے۔ اس کی ماں نے سخت الفاظ کہے، مگر اس نے پہلی بار اس کے سامنے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا۔ میں نے اس کی آواز میں تکلیف بھی سنی اور عجیب سا سکون بھی، مگر گفتگو ادھوری رہ گئی کیونکہ اچانک لائن کٹ گئی۔ میں نے بار بار فون ملایا مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ دل بے چینی سے دھڑکتا رہا جیسے کوئی اندیکھا خطرہ قریب ہو۔ اگلی صبح کالج جانے کے لیے نکلا ہی تھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف ایک سنجیدہ آواز تھی، کیا آپ فرید صاحب بول رہے ہیں؟ میرے ہاں کہتی ہی اس نے بتایا کہ مہروز کا رات کو ایک حادثہ ہو گیا۔ میں چند لمحے سن ہی نہ سکا کہ کیا کہا جا رہا ہے، صرف اتنا سمجھ آیا کہ وہ ہسپتال میں ہے اور حالت نازک ہے۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ میں بغیر کچھ سوچے بس نکل پڑا۔ سفر لمبا تھا مگر مجھے راستہ یاد بھی نہیں کہ کیسے طے ہوا۔ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو مہروز بے حرکت لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر خراشی تھی مگر آنکھیں بند تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ جو کبھی پر اعتماد اور گرم محسوس ہوتا تھا اب سرد سا لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں یہاں ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ چند لمحوں بعد اس کی پلکیں ہلکی سی لرزی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی، میں نے ہار نہیں مانی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ڈاکٹر اندر آئے اور مجھے باہر جانے کو کہا۔ چند منٹ بعد وہ باہر نکلے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے صدیوں جتنے بھاری تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر لمحہ قیامت لگ رہا تھا۔ اچانک اندر سے ہلچل کی آواز آئی۔ میں دروازے کی طرف لپکا مگر نرس نے روک دیا۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس صاف تھا، ہم اسے بچا نہیں سکے۔ یہ سنتی ہی دنیا جیسے میرے گرد گھومنے لگی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا رہا۔ آنسو خود بہت بہتے رہے مگر آواز گم ہو گئی۔ مہروز چلا گیا تھا، وہ لڑکا جس نے اپنی سچائی کے لیے سب کا سامنا کیا، وہ جس نے کہا تھا کہ وہ ڈر کر نہیں جیے گا۔ اس کی ماں کی چیخیں راہداری میں گونج رہی تھی مگر مجھے صرف اس کی آخری مسکراہٹ یاد تھی۔ چند دن بعد اس کی تدفین ہو گئی۔ میں خاموشی سے دور کھڑا رہا۔ میں نے کبھی خود کو اتنا تنہا محسوس نہیں کیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار تنہائی میں ملال کم اور فخر زیادہ تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی سچ کے ساتھ گزاری۔ میں واپس اپنے خالی گھر آیا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی مگر اب یادیں مزید گہری ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی بھیجی ہوئی آخری آڈیو دوبارہ سنی جس میں اس نے کہا تھا، اگر کچھ بھی ہو جائے آپ یہ مت سمجھنا کہ میں پچھتایا۔ اس کے الفاظ میرے لیے زندگی بھر کا سہارا بن گئے۔ آج کئی مہینے گزر چکے ہیں، کالج میں میری نوکری بھی ختم ہو چکی ہے مگر میں نے ایک چھوٹے سے ادارے میں پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ میں اب بھی شام کو چھت پر جا کر آسمان دیکھتا ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے وہ مسکرا رہا ہے۔ شاید محبت کا انجام ہمیشہ ساتھ رہنا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی زندگی میں آخر آپ کو سچ جینا سکھا جائے۔ مہروز نے مجھے یہی سکھایا کہ ڈر سے بڑی کوئی قید نہیں اور سچ سے بڑی کوئی آزادی نہیں۔ میری عمر اب بھی 50 سال ہے مگر دل اس دن سے ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ وہ جسمانی طور پر میرے ساتھ نہیں مگر اس کی ہمت، اس کی مسکراہٹ اور اس کا یقین میرے اندر زندہ ہے، اور یہی شاید سچی محبت کا انجام ہے کہ وہ موت سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک ابدی یاد میں تبدیل ہو گئی۔
اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ اگلی جذباتی اور چونکا دینے والی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔